ڈاکٹر صاحب پالپس بن گئے, کنسلٹ بھی ہو رہا ہے, جی پرسکون نیند کیسے لی جائے؟ زیادہ تر مریض ہمارے پاس آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اپنی نیند سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور خراٹے آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیشنٹ اپنے اسمیل کو بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی ناک بند ہونے سے کا بھی گزارا کر رہا ہوتا ہے, تو وہ آتا ہے اس لیے. تو اگین اگر تو غدود کا چنک زیادہ ہے, بڑا ہے, تو پھر تو نہ نیزل اسپرے نے کام کرنا ہے اگر ہم نیزل اسٹیرائڈل دیتے ہیں, اور نہ ہی اس میں جو ہے کسی اور موڈیلٹی نے کام کرنا ہے. ویری ریئرلی بعض کا پیشنٹس ہمیں خود آ کے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو میں بائیں طرف لیٹتا ہوں نا تو میرا ناک کھل جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس سائڈ پہ زیادہ ہوتا ہے جو پالپ ہے, تو وہ ایک طرف لیٹتے تو ایک سائڈ کھل جاتی, یا کہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے, یا سم ٹائم الٹا لیٹنے سے. تو یہ پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے, وہ اپنی ریمیڈی کے طور پہ یہی کر سکتا ہے کہ جس پوزیشن میں اسے اچھی نیند آ رہی ہے یا تکیہ رکھ کے وہ اس کو کر سکتا ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے اکارڈنگ وہ اپنی لائف کو لے کر جب تک وہ اس کی سرجری کی طرف نہیں جا رہا. جی ڈاکٹر صاحب, بہترین طریقہ سانس لینے کا, ہم چل پھر رہے ہیں, ہمیں پالپس ہے, ہم سانس کیسے لیں؟ ناک بند ہو رہا ہے, ناک بند ہو رہا ہے, ہمیں کام بھی کرنا ہے, پالپس ہیں, تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں افیکٹو ریمیڈی دے سکتی ہیں سانس لینے کے لیے؟ بالکل, ویٹ ریڈکشن سب سے بڑی چیز. ویٹ ریڈکشن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ باڈی کی جہاں پہ ایکسیسو میس اور ٹیشو ہوتی ہے اس کو کرتی ہے, ریگریس کرتی ہے. تو اسی طرح یہ ناک کے غدودوں پہ بھی آپ کی اوبیسٹی کا بھی رول ہوتا ہے. جب آپ اپنی باڈی میس شرنک کریں گے تو رستہ کھلے گا. دوسری یہ چیز ہے کہ منہ سے سانس لینے سے آپ کو کئی اور مسائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا کہ آپ کا ناک میں غدود ہیں تو آئیڈیلی آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہی پڑے گا, اسٹیرائڈس لینے ہی پڑیں گے, لیکن ایک ایسا بندہ پرسکرائب کرے جس کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی ویٹ کے لحاظ سے کیسے دینے ہیں, کیسے ٹیپر کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسٹیرائڈ کے بارے میں ایک بڑی غلط کنسیپشن ہے کہ جی یہ ایک اچھی دوائی نہیں ہے, لیکن یہ لائف سیونگ ہے. یہ ایکچولی اچھی دوائی ہے, لیکن جب بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اگر یہ کویک یوز کر رہا ہے تو وہ پھر تباہی پھیر دے گا اس مریض کی, کیونکہ جس کو نہ پتہ ہے ویٹ بائی ویٹ کیسے دینی ہے, ٹیپر کیسے کرنی ہے, تو وہ اس کا استعمال نہیں جانتا ہے. ہمیں ایک اچھے ENT کی ضرورت ہے. یہ نہیں, آپ نے جب اسٹیرائڈ لینے تو آپ فزیشین سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ کو اپنی ڈائگنوسس کا پتہ ہے نا تو ایک اچھا فزیشین بھی آپ کو دے دے گا. اس میں صرف ENT کا رول نہیں ہے, یہ کوئی بھی ڈاکٹر دے دے گا جس کی ایک پرائمرلی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے. وہ آپ کو آپ کی باڈی ویٹ کے لحاظ سے اسٹیرائڈ دینا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے, اس کی ڈائگنوسس تک پہنچنا شاید اس کے لیے مسئلہ ہے, تو وہ دے سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو کور کرنا ہے, پھر آپ نے اینٹی بایوٹک کور میں, اور پھر جو ہے آپ کی اسٹمک کو پروٹیکشن دینی ہے ساتھ اس کو تاکہ اس میں جو معدے کے مسائل ہیں وہ نہ آئیں اسٹیرائڈس کے ساتھ جو عام طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں, تو وہ بچانے کے لیے ہم نے دینا ہوتا ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, ہم نے دوا کی بات کی, اب ہم آتے ہیں غذا کی طرف. بالکل, پالپس ہے, ہمیں اپنی لائف کے سارے کام کرنے ہیں, چلنا پھرنا ہے, ہم ایسی کیا غذا لیں کہ جو ہمارے لیے ہمیں ایک اچھی بیلنس ڈائٹ بھی پرووائڈ کرے اور ہمارے لیے افیکٹو ہو؟ دیکھیں, اگر ہم صرف بات کرتے ہیں نا نیزل پالپس کی, تو وٹامن ڈی کا بہت رول ہے. اس پہ ریسرچ کچھ آ گئی ہیں, کچھ آ جائیں گی آنے والے وقت میں. وٹامن ڈی اور کیلشیم کا بے انتہا رول ہے, کیونکہ اور اگین فیٹ سالوبل وائٹامنس کا وائٹامن A, D, E یہ جو ہیں اینڈ K بھی, ٹھیک ہے نا, یہ فیٹ سالوبل وائٹامنس ہیں. ان کا بے انتہا رول ہے آپ کے نیزل میوکوزا کے ساتھ, جلد جہاں پہ بھی گیلی جلد ہے نا, ناک میں, منہ میں, آنکھوں میں, ان کے ساتھ ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیفیشنسی کے ساتھ بے انتہا بیماریاں آتی ہیں. اور A, D اور K جو ہے یہ اچھی ہیں, ڈیری پروڈکٹس اس کے لیے اچھی ہیں اس میں, اور ویٹ ریڈکشن. اور باقی جو ہے آپ کی جسے ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ, وہ تو ضروری ہے ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی, وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک نارمل لائف کے لیے بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, نارمل لائف کے لیے ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این ENT اسپیشلسٹ سرجن, مریض کو کب سرجری کی طرف چلے جانا چاہیے؟ اس میں مریض کو ہی پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کب سرجری کی طرف جانا ہے. جب وہ تنگ ہو جائے گا تب وہ خود ہی سرجری کے لیے آ جائے گا. جس کا ناک بند ہوگا, جس کو نیند نہیں آ رہی ہوگی نا, وہ سرجری کی طرف خود ہی آ جائے گا. اور اگر ہم نے اس کو انیشیلی میڈیکل تھراپی دے دی اور اس سے اس کو 5-6 ماہ فائدہ بھی ہو گیا, اب اس کے بعد وہ دوبارہ بھی ہم نے دے دیے لیکن اب اتنا فائدہ نہیں ہوگا, تو آٹومیٹیکلی
پیشنٹ از دا ون. ڈاکٹر نے تب ڈیسائیڈ کرنا ہے جب اس کو وہاں پہ کوئی لوکلی اگریسو یا خدا نخواستہ اچھی سی ٹی اسکین میں نہیں آ رہی, یا کہ اس کی آنکھوں پہ دباؤ آ رہا ہے, یا کہ اس میں فنگس بن گیا. ایک اور ایسی کنڈیشن ہے کہ نیزل پالپس الرجی کی ہیں لیکن اس کے اندر فنگس ڈیولپ ہو گیا جو کہ سی ٹی اسکین پہ پتہ لگ جاتا ہے. اب اسے فوراً نکالنا, کیونکہ جو فنگس ہے یہ بونز کو کھا جاتا ہے. برین اور ناک کے درمیان پلیٹ ہے, کریپریفارم پلیٹ, اس کو ڈسٹرب کرے گا. آنکھوں اور ناک کے درمیان ایک بونی پلیٹ لامنا پیپریشیا, اس کو ڈسٹرب کرے گا. پھر یہ لوکلی جو ہے اپنے اس کی جو باؤنڈریز ہیں سائنسز کی, ان کو تباہ کرے گا. پیلٹ میں آنے کی کوشش کرے گا. تو یہ چیزیں جو اگر اس میں فنگس مل جاتا ہے تو پھر ہم نے اس پہ ویٹ نہیں کروانا, پھر ہم اس میں ویٹ نہیں کر سکتے. ہم بتائیں گے اس کو کہ بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ اب آپ کی آنکھوں کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے برین کی طرف جا رہا ہے, اور اگر آپ لیٹ کریں گے تو یہ مسائل آئیں گے اور ہم فلی کلیئر بھی شاید نہ کر پائیں. کیونکہ جب یہ وائٹل سٹرکچرز کو لگے گا جا کے, تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھ نکال دی جائے یا کہ اس کا ہائر سینٹر سے نکالا جائے. تو پھر یہ آپ کے ساتھ اور طریقے سے بیہیو کرے گا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا, ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز عام طور پہ ہمیں فلی گائیڈ نہیں کرتے. یہ بالکل درست بات, بتا دیتے ہیں اب آپ سرجری کروا لیں, پیشنٹ سوچتا ہے اچھا کروا لیتا ہوں. کیا فلی گائیڈ لائن ضروری نہیں ہوتی؟ بہت ضروری ہے. میں نے تو اپنے ٹیچر سے یہ سیکھا کہ سرجری سے پہلے یا کسی بھی چیز سے پہلے ایکچولی اب ڈاکٹر کے پاس مریض نا ڈاکٹر سے شفا لینے جاتا ہے. مریض کی سب سے بڑا اپنے ساتھ دھوکہ یہ ہے. بینگ مسلم ہمارا یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ کے پاس ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اللہ کہتا ہے مرض بھی میری طرف سے شفا ملتا ہے. تو جب مریض ڈاکٹر سے شفا لینے جائے گا تو اسے کبھی نہیں ملے گی. یہ میں اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں, شفا اللہ نے دینی ہے. شفا اس نے اللہ سے مانگے, اپنی دعا میں مانگے, اپنی نماز میں مانگے. وہ ڈاکٹر کے پاس صرف اپنی مرض کے مسئلے کو موقع پہ ٹھیک کروانے جاتا ہے. یہ بات کو سمجھ لیں گے آپ کے چینل کے لحاظ سے چلی جائے بات, کہ جو اس کا پرابلم ہے اس کو اگر اس نے مینج, جو اس کا اس ٹائم پہ ایشو ہے اس کو سالو کروانے جا رہا ہے. اگر ڈاکٹر کے پاس شفا ہو تو وہ تو ڈائبٹیز کا بھی ٹریٹ کر لے. ڈاکٹر صاحب پھر تو وہ سب کو ہی شفا دے دے, وہ نہیں دے سکتا. وہ تو بلڈ پریشر کے مریض کو بھی ٹھیک کر لے, وہ تو اس کو صرف کنٹرول کر رہا ہے. اسی طرح جو غدود کا مریض ڈاکٹر کے پاس آیا ہے وہ ایک دفعہ ناک کھلوا کے چلا جائے گا, بیماری تو پھر اس کے اندر ہے. بات کو سمجھیں جی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے بات شروع کی تھی یہاں سے کہ جو پیشنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو گائیڈ نہیں کرتا, تو ایکچولی جب مریض ڈاکٹر کے پاس شفا لینا چاہتا ہے نا تو وہ بھی اسے 2 گولیاں دے دیتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ میری پرسکرپشن ہوتی ہے, اس کے اوپر بعد میڈیسن ہوتی نہیں ہے, اور سارا یہی لکھا ہوتا ہے کہ لائف اسٹائل کیسے چینج کرنا ہے, کیا مسئلہ ہے. اور بعد میں لکھتا ہوں کیونکہ پیشنٹس بھی بڑے ٹرکی ہیں, ہم سے سن جاتے ہیں اور واپسی پہ آ کے بعد ہی بدل دیتے ہیں. تو میں اپنی پرسکرپشن پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف ناک سے دودھ نکالنا ہے. دودھ دوبارہ بھی ہوں گے 6-8 ماہ, سال, 1.5 سال, 2 سال بعد دوبارہ بھی ہوں گے. تو آپ نے وہ فیکٹرز ختم کرنے جس کی وجہ سے وہ غدود ہو رہے ہیں, ان کو ڈھونڈنا ہے. اور مریض, اور ایک چیز ہے پری آپ ڈسکشنز, یہ ہم نے اپنے ٹیچر سے سیکھا. وہ آپریٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کے ساتھ 15 سے 20 منٹ کی اس کے اٹینڈنٹ کے ساتھ سیٹنگ کرتے تھے. کہتے تھے یہ میں کروں گا, یہ آؤٹ کم ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور یہ میں نہیں کر سکوں گا, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ کسی کے ہاتھ میں ہے یا نہیں. اگر کوئی میرے سے اچھا سرجن ہے, ویسے ان سے اچھا سرجن ہی کوئی نہیں تھا. تو اور پھر وہ بتاتے تھے کہ اتنی دیر بعد یہ آؤٹ کم ہوگی اور پھر اس کو ایسے مینیج کرنا ہے. میں نے ان سے یہ سیکھا. تو وہ تو صرف وربلی کرتے تھے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میں یہ کروں گا, یہ میرے ہاتھ میں, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ ایسے ہوگا. تو یہ وہی چیز ہے جو آپ بات کر رہی ہیں, ڈاکٹر کو کرنا چاہیے یہ. اگر تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں میں آپریٹ کروں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہر سرجری کا ایک دورانیہ ہے, ہر چیز کی ایک لائف ہے, ٹھیک ہے نا. آپ گاڑی خریدتے ہیں خراب ہو جاتی ہے 20-25 سالوں بعد, آپ فون خریدتے ہیں 2-2.5 سال بعد خراب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوا جی, سرجن نے سرجری کی تو اس کی لائف نہیں ہے, نعوذ باللہ وہ کیا خدا ہے, نہیں. اس نے جو کام, جس دنیا میں ہر چیز آپ کے وقت کے ساتھ لنکڈ ہے, ایون کہ ہماری اپنی لائف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو جو سرجن نے انٹرونشن کر دی اس کی بھی ایک لائف ہے, وہ جگاڑ ہے. آپ کا پلمبر آتا ہے, وہ آپ کے گھر میں کچھ کر کے جاتا ہے, کوئی ٹیپ ٹھیک کر کے جاتا ہے, اس کو خراب ہونا ہے اس نے دوبارہ, تو سیم وہی سرجن کر رہا ہے جی. وہ جو چینجز کر رہا ہے اس کی ایک لائف ہے جی. ختم ہو جانی ہے جی. آپ کی بات سے میں یہ سمجھی ہوں کہ جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آیا ہے تو ڈاکٹر نے اس وقت اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ جو لکھا ہے, جو کہا ہے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. 6 مہینے کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں تو کنڈیشنز چینج ہو چکی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی.